Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya ala salah. Hayya ala salah. Hayya ala al-falah. Hayya ala al-falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أشهد أن لا إله بند پرانا بس ٹھیک. إن الحمد لله وحده. اللهم صل وسلم على سيد الرسل وخاتم الأنبياء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي بصيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني حلما رب زدني فهما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. بندہ مکے مدینے تو دور ہووے بندہ مکے مدینے تو دور ہووے دل مومنہ دا دور نہیں ہو سکدا جے لفظ وضو نہ کرن تے میں نات کہا ان لا شعور نہیں ہو سکدا جے ہووے بغض نبی دا دل اندر وچ عبادت سرور نہیں ہو سکدا طاہر جڑی نبی دے منکر نے کدی چہرے تے نور نہیں ہو سکدا. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ عز اسمہ جل ذکرہ ولا الہ غیرہ دی پاک ذات واسطے خاص ہے. بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین امام المتقین امام المجاہدین شفیع المسلمین سراج السالکین رحمت للعالمین پیغمبر رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات تجبہ مقدسہ مطہرہ معظمہ واسطے خاصے. محترم سامعین و سامعات معزز حاضرین و حاضرات اج دے خطبہ جمعہ دے اندر انشاءاللہ الرحمن بتوفیق اللہ تعالی ایسے اعمال کے حج کا ثواب انشاءاللہ الرحمن اس موضوع تے میں کچھ چند باتاں قرآن و سنت دی روشنی دی اندر بیان کرن دی شہادت حاصل کرانگا. دعا ہے اللہ تعالیٰ شرح صدر فرمائے نیکی اور عبادت سمجھ کے اللہ کچھ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. جو میں بیان کرا تسی سماعت فرماؤ. اللہ جل شانہ میرے سمیت تمام احبابنوں پوری زندگی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. اور میں موجودی مناسبت دے حوالے نہ دعا کرنا بھی ضروری سمجھنا اللہ تعالیٰ مینوں اور تسانوں وہ نیکیاں کرن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ وہ اعمال کرن دی توفیق دے دے جن اعمال دی بنیاد دے جنہ نیکیاں دی وجہ تو اللہ تعالیٰ مقبول حج اور مقبول عمرے دا ثواب عطا کر دیا کردا ہے. حج بہت بڑی شہادت ہے. قسمت والے وہ لوگ نے جو حج بیت اللہ دی شہادت واسطے تشریف لے گئے نے. اللہ تعالیٰ انہاں دا آنا جانا قبول فرمائے.
اور جنہ دے دل دے اندر حرمین دا پیارے، جو لوگ بیت اللہ دی زیارت دیاں دعاواں کردے نے، جو لوگ مسجد نبوی دی زیارت دیاں دعاواں کردے نے، میں دعا کرنا اللہ تو انہاں واسطے حالات پیدا کر دے، اللہ تو انہاں واسطے اسباب پیدا کر دے، اللہ اپنی رحمت دی خزانے وچ انہاں دی مدد فرما، اللہ انہاں نو اپنے گھر دیاں اور مسجد نبی دیاں حاضریاں نصیب فرما دے، کہہ دو آمین۔ حضرات، صاحب استطاعت، دولت مند آدمی، جس انسان کو اتنا مال موجود ہے، زندگی دے اندر ایک مرتبہ اس آدمی تے حج فرض ہے، لیکن کچھ ایسے اعمال، کچھ ایسی نیکیاں جنہ نیکیاں دی وجہ تو اللہ تعالیٰ مقبول حج اور عمرے دا ثواب عطا کر دے نے۔ حج دی فرضیت تو ختم نہیں ہو جائے گی، حج دی فرضیت تو ساقط نہیں ہو جائے گی، حج اسی طرح ہی انسان تے فرض رہے گا، لیکن ایک انسان 5 لاکھ روپیہ لگا کے جناب محنت مشقت تکلیف برداشت کر کے کرو بے کارو ہو کے سفر دیاں صحبتاں برداشت کر کے جو انسان اللہ کو اجر پا لیندہ ہے، ایک انسان بندہ مومن محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت عمل کر کے، آقا مدنی کریم دیاں حدیثاں تے عمل کر کے، محبوب پیغمبر علیہ السلام دی عادت اور عبادت اپنا کے، نبی علیہ السلام دا صحیح تابعدار بن کے، حضرات حاجی دی عظمت نو پہنچ جایا کرد ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آدمی نو مقبول حج دا ثواب عطا کر دے نے۔ حضرات، پہلا عمل جس عمل دی وجہ تو اللہ تعالیٰ مقبول حج اور عمرے دا ثواب عطا کر دے نے، یعنی جو انسان بیت اللہ دی زیارت دی نیت رکھ کے بیٹھا ہے، وہ دی کوشش بھی ہے، دعا بھی ہے، نیت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیڑا موقع لے آئے گا، میں بیت اللہ دا حج کروں گا، مسجد نبی دیاں زیارتاں کروں گا۔ حضرات، ایسا انسان اپنے دل اندر تانگ رکھ کے ساری زندگی لگا پھردا ہے، نیت تو دی صاف ہے، نیت تو دی حرمین دا سفر کرنا ہے، لیکن سفر کر نہیں سکیا، او مکے نہیں پہنچ سکیا، مدینے نہیں پہنچ سکیا، لیکن وہ دی نیت صاف ہے، دعاواں دیاں موجود نے۔ حضرات، آقا دی حدیث طیبہ دے مطابق محبوب پیغمبر دا فرمانے عظیم اللہ ایسے آدمی نو مقبول حج دا ثواب عطا فرما دیا کر دے نے۔ کیا اسی بھی اپنے تنہائی دے موقع تے اللہ کو دعاواں کیتیاں نے؟ کیا اسی بھی حج دی نیت کیتی ہے؟ کیا اسی بھی حج دی تیاری کیتی ہے؟ کیا مالک کائنات سامنے کیا اسی بھی دعاواں کیتیاں نے؟ اسی اپنے کاروبار دی فراخی دیاں دعاواں کرنے آ، بیٹے دی جاب دیاں دعاواں کرنے آ، اپنے دکان مکان واسطے دعاواں کرنے آ، اپنے دوست احباب واسطے دعاواں کرنے آ۔ اللہ اکبر کبیرہ، بہت خال لوگ ایسے ہوں گے جرے اللہ کا ملحاکمین دے سامنے رو کے سجدے اندر پہ کے اس مالک کائنات دے سامنے دعاواں کر دے ہوں گے، اللہ بیت اللہ دی حج نصیب کر دے، مسجد نبی حاضری نصیب کر دے۔ آؤ توجہ کرنا، میں صحیح بخاری دی حدیث کا ترجمہ سنا دیں۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا، توجہ کرنا، آقا دی حدیث طیبہ دا ترجمہ سنانا چاہنا۔ صحیح البخاری اندر روایت موجود ہے، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا، دنیا در زندگی گزارنے والوں، میں محمد دا کلمہ پڑھنے والا میرے امتی بندہ ہے۔ آقا دا فرمانے عظیم ہے، میرے امتی بندہ جدو نیکی دی نیت کر لیندہ ہے، نیکی دی نیت کردہ ہے، میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے لوگوں اجے بندہ نیکی کردہ نہیں، اللہ اس بندے نو پہلے ہی نیکی دا ثواب عطا فرما دیا کردہ ہے۔
اے میری تیری عظمت ہے، اے امت محمدیہ دی خصوصیت ہے، حضرات میرے محبوب پیغمبر دی امت دی عظمت ہے۔ سبحان اللہ، تو اپنے مقام نو سمجھیا ہی نہیں، تو اپنے مقام نو جانیا ہی نہیں۔ او ایمان والے تو اجے نیکی کیتی نہیں، یعنی تو اجے نماز دی نیت ہی کیتی ہے، نماز دی تو تیاری کردا پیا ہے، اللہ پاک پہلے تیرے ثواب عطا کر دیندے نے۔ میں روایت صحیح بخاری جو پیش کراں تیرا ایمان تازہ ہوئے گا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچی زبان جو تکلم فرمایا، پیارے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارضا حدیث پاک بیان کرتے پہنے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، لوگ ایک بندہ نماز کی تیاری کر رہے آئے، یہ وضو بنانے والا سنت مطابق وضو بنندہ پہ آئے، یہ وضو بنا کے نماز کی تیاری کر کے فارغ ہو گیا، ان کلمہ شہادت پڑھ لے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آگے نماز ادا کی دی نہیں، مسجد اندر آیا نہیں، اللہ اکبر کبیرہ، انہیں جو وضوئی بنایا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے، اللہ ایسے بندے واسطے جنت دی اٹھے دروازے ہی کھول دیا کر دینے۔ اللہ سانو اپنی عظمت سمجھنی توفیق دے دے۔ حضرات توجہ کرنا، حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، لوگ بندہ نیکی دی نیت کر لے لیکن نیکی انہیں کی دی کوئی نہیں، اللہ نیکی دا ثواب عطا کر دیا کر دینے۔ اگلی گل درا پیار نہ سننا، ایمان تیرا تازہ ہوئے گا۔ حدیث البخاری دے اندر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچی زبان جو تکلم فرما چھڑے ہے، جرا بندہ نیکی کر لیندہ ہے، نیکی کر لیندہ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے لوگو، اللہ 10 تو لے کے 700 تک نیکی دا اجر عطا کر دیا کردا ہے۔ نیت نیکی کر لئیے اللہ، یعنی ایک بندہ حج دی نیت کر کے بیٹھا ہے، حج کیتا نہیں، اے دی سوچ بڑی چنگی ہے، یہ دیاں دعاں شامل حال نے، اللہ کو دعاں پیا کردہ ہے، مال کے کائنات سامنے التجامہ پیا کردہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا دا فرمانے لوگو، یہ بندہ مکہ اجے پہنچیا نہیں، بیت اللہ دی زیارت کیتی نہیں، مسجد نبی دی زیارت کیتی نہیں، اللہ انہوں حج عمرے دا ثواب عطا کر دیا کردہ ہے۔ ہاں اگر حج کر لے گا، عمرہ کر لے گا، اگر ایمان زیادہ ہوئے گا اجر بھی زیادہ مل جائے گا، اگر محبتیں زیادہ ہوں گیاں اجر بھی زیادہ مل جائے گا۔ انجھے ترجمہ سادہ جا کر دینا چاہنا، کسے آدمی اللہ ایک دے بدلے 10 حجاں دا ثواب دین دینے، ایک دے بدلے کئیاں 20 حجاں دا ثواب مل جایا کردہ ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمانے لوگو، بندہ نیت صاف تقوی موجود ایمان ہے، میرے آقا دا فرمانے لوگو، اللہ ایک دے بدلے 700 حج دا ثواب دے دیندہ ہے۔ میں دعا کرنا چاہنا اللہ اکبر کبیرہ کہ سانو اپنے گھر وچ بلا میرے مولا، مدینے دی بستی دکھا میرے مولا۔ اللہ آج دے خطبہ جمعے دے اندر جرے میرے بزرگ آئے نے سفید داڑیاں والے، اللہ میرے بھائی تشریف لے آئے، میری ماما بیٹیاں بھی تشریف لے آئیاں نے۔ شاہا تیرے کی کمی تو کوئی نہیں، تینے کسی نے پوچھتا نہیں لینا، اللہ تیرا کسی نے کوئی حساب تا نہیں لے لینا، مالکہ تو حالات پیدا کر دے، اللہ دل دی خواہش پوری کر کے مکے بھی لے جا تے مدینے بھی لے جا۔ سانو اپنے گھر وچ بلا میرے مولا، مدینے دی بستی دکھا میرے مولا، کراگی میری بے قراری نہیں جاندی، گزری
بڑی ہن گزاری نے جاندی سانو حرمین پہنچا میرے مولا مدینے دی بستی دکھا میرے مولا میں بڑی مدگانہ گزارش کرنگا حوصلہ نہ ہاریا کر ایویں دل برداشتہ نہ ہو جایا کر اللہ اکبر کبیرہ اللہ کو دعاواں کریا کر اللہ بہت ہی جلدی اپنے کار دی حاضریاں نصیب فرما دیں گے میں نے کو واقعہ یاد آیا اے ماضی قریب دے اندر ہی نا ایک مستجاب الدعوات اللہ دے ولی اس دنیا تو گئے نے اے میرے بزرگ جاندے نے حافظ محمد یحییٰ عزیز میر محمدی رحمت اللہ علیہ اللہ مرد مجاہد جیتھے لیٹے ہیں اللہ دی قبر نو مزید ٹھنڈیاں کر دے اللہ انہاں دی قبر نو جنت دا باغ بنا دے حضرات حافظ صاحب دے کول 2 میاں بیوی آئے نے نئی شادی ہوئی ہے یہ عورت بھی بڑی بے چین ہے تے دا خامد بھی بڑا بے قرار ہے حافظ صاحب جیسی بڑے غریب ہاں پیسہ ساڑھے کل کوئی نہیں دولت ساڑھے کل کوئی نہیں جاب ساڑھے کل کوئی نہیں اللہ اکبر ڈنگ دی لب دی ہے کھا لینے گزارا کر لینے حافظ صاحب بڑا دل کردہ ہے بیت اللہ دی حاضری ہو جائے حافظ صاحب بڑا دل کردہ ہے مسجد نبی دی اللہ زیارت نصیب کر دے حافظ صاحب بڑا دل کردہ ہے اللہ اکبر کبیرہ عمرہ کریے تے حج کریے حافظ صاحب ایک نسخہ دسے ہے فرمانے لگے اور بیٹا تسی ہار نماز آخری تشہد دے اندر اے دعا پڑھنی کرنی ہے ربنا ارینا مناسکنا وتب علینا انکا انت التواب الرحیم ہر تشہد دے اندر اپنے دعا اپنے ایڈ کر لینی ہے ہر نماز دے اندر دعا منگنی ہے ربنا ارینا مناسکنا وتب علینا انکا انت التواب الرحیم حافظ صاحب نے دعا یاد کروا دیتی ہے دونوں میاں بیوی دعا پڑھ دے رہے دعا کر دے رہے مال کے کائنات دے سامنے رو کی التجاواں کر دے رہے چند مہینے ہی نہیں گزرے اللہ پاک نے حرمین دیاں حاضریاں نصیب فرما دیاں نے اور کدی منگیا تے کر تشہد اندر منگیا کر تہجد ٹائم منگیا کر اٹھ کے منگیا کر اٹھ دیاں بیٹھ دیاں اس مال کے کائنات کولوں اللہ اکبر کبیرہ دعا کریا کر اللہ صبرانوں لے جائے یہ تو قسمت دیاں باتاں نے نا میں نے یاد آیا ہے سیدنا پیارے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ وارضا پیارے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا اللہ اکبر کبیرہ بیت اللہ دا طواف کر دے پہنے تے کہ یمنی بندے نال ملاقات ہو گئی ہے اور لوگوں تے نوجوانوں میں کہ تونوں بھی پیغام دے دینا چاہنا ہے اللہ اکبر کبیرہ جدو میرے اللہ دی رحمت دی نظر ہو جایا کر دی ہے نا اللہ تعالیٰ پھر ادو معذوراں نے بھی لے جایا کر دینے اللہ بے بس تے بے کس لوگوں نے بھی لے جایا کر دینے ہاں اس مال کے کائنات میں دعاواں دا نتیجہ ہے میں طریقوں پڑے آئے بڑے ایسے لوگ بھی نے جنہ کو چلیا بھی نہیں جاندا ٹریا بھی نہیں جانتا نظر بھی نہیں آندا اللہ پاک نے حج بیت اللہ دی سعادت بھی نصیب فرمائی ہے اور اللہ پاک نے مسجد نبوی دی نمازہ بھی نصیب فرما دیتی ہے سبحان اللہ سننے والی بات دے سیدنا پیارے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ وارضا بیت اللہ دا طواف کر دے پہن ایک تے یمنی تے نظر پہ گئی ہے اس یمنی نے اپنی امی نو کندھیاں تے چکیا ہوئے ہے اللہ اکبر کبیرہ تے پیارے عبداللہ بن عباس کو ہن مسئلہ بھی پوچھدا پہ آئے کہندا حضرت جی تسی دیکھ رہے ہو نا اے میری ماں بالکل معذور ہے لاغر ہے بانجے چلیا نہیں جاندا ہڈیاں دا مجسمہ بن گئی ہڈیاں دا ٹانچا بن گئی ہے اور میرا تعلق یمن دے نال ہے میں ہر سال حج کرن واسطے آنا تے اپنی ماں نو بھی نال لے کے آ جانا اللہ اکبر ایک روایت دے مطابق کہندا ہے میں 7 حج کروا چکی ہاں ایک روایت دے مطابق کہندا ہے میں 3 حج کروا چکی ہاں تے میں تہاڈے کول مسئلہ پوچھنا چاہنا کیا میں اپنی امی دا حق ادا کر چکے ہیں کیا امی دے حقوق میں ادا کر لینے پیارے عبداللہ بن عباس فرمانے لگے اور کملے کیویں دیاں گلاں کردا پہ آئے تو زندگی دے سارے حقوق دیاں گلاں کردا پہ ہے تو زندگی دے سارے احسانات دیاں باتاں کرنا پہ آئے اللہ اکبر کبیر او تیری ماں نے تینوں اپنے پیٹ اندر 9 مہینے رکھیا سی او تیری ماں نے جڑیاں کروٹاں بدلیاں سن پاسے بدلے سن دے راتاں نو
فرمانے لگے تو ایک کروڑ دا بھی حق ادا نہیں کر سکیا. اللہ میرے نوجوانوں بھی جناب اپنی ماں باپ دی خدمت دی توفیق عطا فرما دے. کہہ دو آمین. حضرات آتے آنا سننا میں ایک صحیح حدیث مسند ابو یعلا دی پیش کر لگا. انس بن مالک حدیث راوی نے آتے آنا سننا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمانے گلدرہ تیانہ سن. نوجوانہ میں تو حاج عمرے دی بات کردہ پیا. صحیح حدیث تجربہ مسند ابو یعلا دی اندر حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمانے ایک نوجوان ایک میرے آقا دا صحابی محبوب پیغمبر دے کول آئے اور آ کے سوال پہ کر دے اے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سونے آقا جی میں جہاد دا شوق رکھنا لیکن جہاد کرن دی طاقت نہیں رکھدا. آقا جی بڑا دل کردہ میں میدان جہاد اندر چلا جاؤں. آقا جی بڑا دل کردہ میں جامع شہادت نوش کر جاؤں. آقا بڑا دل کردہ ہے میں جہاد والے شہادت حاصل کر لائے لیکن میں طاقت نہیں رکھدا. میرے دل ہمت نہیں, میری تیاری نہیں کوئی نہیں. اللہ اکبر کبیر توجہ کر. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان دینے حل بقی من والدیک احد. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں آنے والے در ایتے دس تیری امی ابو دونوں وچوں کے زندہ ہے کہ نہیں. آقا جی میری امی جی حیات نے, امی میری موجود ہے اور نوجوانہ گل پلے بن کے لے جائے. اللہ اکبر کبیر. مانو ستایا نہ کر, مانو کھپایا نہ کر, مانو رلایا نہ کر, ماں دا دل نہ دکھایا کر. اللہ اکبر کبیرہ. کہیں آقا جی میری امی جی حیات نے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمائے جب واپس کر چلا جا اپنی ماں نال نیکی کریا کر. سنی اپنی ماں نال احسان کریا کر, ماں نال محبت کریا کر, ماں کو دعاواں کروایا کر, ماں نال پیار کریا کر. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے صحابی اللہ اکبر کبیرہ اللہ حج دا ثواب بھی دیں گے, اللہ جہاد دا ثواب بھی عطا فرما دیں گے. او حج دا ثواب تیرا ہے, حج دا ثواب تیرا او دیکھیں دے ماں دا. حج دا ثواب تیرا او دیکھیں دے ماں دا. بڑا اچا ہے رتبہ لوگو اس ٹھنڈے باغ دی چھاندا او خدمت انہاں دی دونا جگ دی بلائیے اور ماپیاں دی خوشبو اللہ وکھری بنائیے پر آن دیئے اسنو جس دے دل دی صفائیے. پوچھیا کر اونا لوگاں دے کول جنہ دی امی نہیں جنہ دی ابو دنیا دی کوئی نہیں جو میں کمی محسوس کرنا جدوں اے ٹھنڈے باغ دین دے جدائیاں نے. جدوں اے ٹھنڈے باغ دین دے جدائیاں نے. پوچھو اونا تو جنہ کمیاں اے پائیاں نے او خدمت اینا دی دونا جگ دی بنائیے ماپیاں دی خوشبو اللہ وکھری بنائیے پر آن دی اسنو جس دے دل دی صفائیے. حضرات توجہ کرنا ہے حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا لوگوں جرا بندہ اپنے کروں وضو بنا کے مسجد نو آئے. صحیح حدیث پیش کرنا چاہنا نوجوانوں سنو
تانوں حاجی بنانا چاہنا حاجی بن جاؤ نمازی بن جاؤ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمائے اور دنیا در زندگی گزارنے والوں ذرا بندہ اپنے گھروں نماز کی تیاری کر کے اپنے گھر اندر وضو بنا کے فردی نماز مسجد اندر ادا کرنے واسطے آئے گا میرے آقا دا فرمانے عظیم ہے کہ لوگوں فردی نماز واسطے مسجد نو وضو کر کے آنے والا اللہ مقبول حج دا ثواب عطا کر دیندا ہے اسی گھر ہی بیٹھے رہنے ہیں پڑھ لی نہ پڑھی تو نہ صحیح میں تو یہ اپنے گھر ہی پڑھ لی دی بس سفر تھوڑا جا بن جاتا ہے آنا جانا مسئلہ ہے اللہ پاک مینوں تانوں نماز با جماعت مسجد ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے مسجد بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا اور ویرو مسجد بنان دا کی مقصد ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ میں نے تیرے مسجد نال پیار نصیب فرما دے اللہ مسجد نال محبت نصیب فرما دے اللہ نماز با جماعت مسجد وچ ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے حضرات کوئی ایسا عذر نہیں شریعت دی روشنی دی اندر بغیر کسی عذر دے نماز کا ادا کرنا یہ بالکل ناجائز ہے اللہ ایسے بندے کی نماز قبول نہیں کر دے میں ایک صحابی رسول کی بات کر دے ہاں عبداللہ بن ام مکتوم نے میرے آقا دا نبینا صحابی ہے کہ بڑے انہیں عذر پیش کی تھی آقا جی اگر اجازت ہوئے میں نماز کا ادا کر لیا کرا میرے آقا فرماتے ہیں حل تسمع النداء کیا آواز سننے اذان دی آقا جی آواز تو میں سندا پہ ہاں آقا جی میں ہے نبینا بندہ آقا میں اندھا آدمی ہاں نبینا بندہ مسجد جانا میرے واسطے بڑا مسئلہ ہے میرے آقا فرماتے ہیں بھی اذان سننا جی سننا جو نماز جماعت نال ادا کرے اگر دوسرا عذر پیش کیتا ہے آقا جی ایسا بندہ نہیں جب میں نے پکڑ کے مسجد میں لے آئے فرمایا اذان سننا جی تو سننا فرمایا مسجد کی نماز پڑھے کر آقا میرے اور مسجد کے درمیان جرا فاصلہ ہے بڑے ہوتے جناب نشیب و فراد نے بڑیاں جھاڑیاں شاڑیاں نے آقا گزرن دا بھی بڑا مسئلہ ہے نبینا آدمی کتے گر بھی سکنا چوٹ بھی لگ سکتی ہے فرمایا نماز مسجد ہی ادا کرے کر آقا اس رستے دے اندر بڑے موذی جانور بھی رہندے نے ہو سکتا میں نقصان پہنچے فرمایا نماز مسجد ہی پڑھے کر لوگو بار بار ادھر پیش کردہ پہ آئے لیکن میرے محمد نے چھٹی دیتی سانو کتوں چھٹی مل گئی ہے میں گھر ہی پڑھ لینا میں دکان تے پڑھ لینا اوتھے ہی پڑھ لینا اللہ پاک میرے تینوں پکے نمازی بنا دے اور ویرو گل سنو حدیث ایک اور سن لو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جرا بندہ عشاء دی نماز توجہ کرنا ہے جو انسان بندہ مومن عشاء دی نماز با جماعت ادا کرے گا اللہ مقبول حج دا ثواب عطا کر دیندے نے جرا بندہ فجر دی نماز با جماعت ادا کرے گا آقا مدنی کریم دا فرمانے عظیم ہے کہ لوگو اللہ مقبول عمرے دا ثواب عطا کر دیندے نے حضرات سے توجہ نہ دھیان نہ سنا سلسلہ سیدی روایت ہے میرے اور تساں دی ہادی رہنما اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچی زبانی جو تکلم فرمائے جرا بندہ 8 دن بعد جمعہ ٹائم تے ادا کرنے والا ہے گھڑی ویکھ دے رہی نے چلے ہی جانا ہے اجے بڑا ٹائم پہ رب نے تے گھڑی دیتی سی کہ ٹائم تے جا کے جمعہ پڑھیا جے رب نے گھڑی دیتی سی ٹائم تے جا کے نماز پڑھنی اسی پیچھے رہن واسطے گھڑی دے استعمال شروع کر دیتا ہے اجے 15 منٹ پہنے اجے 20 منٹ چلے ہی جانا ہے پڑھی لینی اگے بھی پڑھ لی پیچھے بھی پڑھ لی چلی جانا جماعت اتنے منٹ پہنے نا او جمعہ اول وقت اندر آ کے ادا کرنے والا سنو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لوگ جرا بندہ ہے 8 دن بعد ٹائم تے اول وقت دے اندر آ کے جمعہ ادا کرے گا اللہ مقبول عمرے دا ثواب عطا کر دیندا ہے ثواب لے لیا کر ٹائم تے آدایا کر وقت آدایا کر مسجد زینت رونق بن جایا کر نہیں سمجھ آئی پیار نہ سمجھ کرنا حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمائے جرا بندہ کسی مجاہد نو تیار کر دے یا کسی حاجی نو تیار کر دے بڑے لوگ ایسے ہیں
جڑے حج عمرے دی شہادت حاصل کرتے ہیں آپ تو نہیں اپنی مصروفیت دی بنیاد تے اپنے کاروبار دی بنیاد تے نہیں جا سکتے. کدی کسی قاری صاحب نے بھیج چھڑیا کدی جناب درویش نے بھیج دیتا ہے بھی تو بھی چلا جا تو بھی چلا جا. بڑے بڑے عظیم لوگ ہیں نے ہاں لوگوں نے حج کروانے والے عمرے کروانے والے کوئی انہاں دی معمولی عصمت نہیں. میں صحیح حدیث پیش کر لگا. حضرات توجہ کرنا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا کہ لوگوں جرا کسی مجاہد نو تیار کر دے یا کسی حاجی نو تیار کر دے کسی عمرہ کرنے والے نو تیار کر دے یا کسی روزے دار روزہ افطار کروا دے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے آقا علیہ السلام فرماتے لوگوں جن حاجی نے ثواب ملے گا اللہ انہوں بھی اونا ہی ثواب عطا کر دیندا ہے. گھر بیٹھا روپیہ نے 1.5 لاکھ لایا گھر حاجی بنیا بیٹا. سبحان اللہ. قسمت دیاں گلاں نے نا. وہ بیچارہ گیا پورا مہینہ انہیں لا چھڑیا ہے سفر انہیں کیتا تھکاوٹ انہوں ہوئی ہے ہاں جی پریشان ہو ہوئے تکلیف انہیں اٹھائیاں نے طواف انہیں کیتا ہے. میرے محبوب پیغمبر دا فرمان انہیں تیاری کروائی ہے انہیں دی معاملت کیتی ہے انہیں مدد کیتی ہے انہیں انہوں عمرے واسطے تیار کر کے بھیجے ہے یا حج واسطے تیار کر کے بھیج چھڑے آئے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لوگ اللہ انہوں بھی حج عمرے دا ثواب عطا کر دیں گے. اگلی حدیث نبی دا فرمان ہے اے لوگوں اس حاجی دے ثواب اندر کمی واقع نہیں ہوئے گی. جرا عمرہ کرنے واسطے گیا ہے نا انہوں ثواب پورا ملنا ہے اللہ انہوں بھی ثواب عطا فرما دیں گے. اللہ سانو بھی نیکی کرن دی توفیق عطا فرمائے. یار بڑے لوگ ہیں جڑے کہتے یار تو عمرے دی تیاری کر خرچہ میں دے آنگا یار تو چل میں تیرے خرچہ برداشت میں کرانگا. اور کہ ایسے بد قسمت بھی ہے نے چل تو ڈرامہ ویکھ تیرا ٹکٹ میں بھرانگا آ تینوں میں مجرا دکھانا ٹکٹ تیری میں بھرانگا آ جا سینمے چلنے ٹکٹ تیری میں بھرانگا. ہے نے بد قسمت بھی ہے نے بد نصیب بھی ہے نے. اللہ چنگے سودے کرن دی توفیق دے دے اللہ اچھی تجارت کرن دی توفیق عطا فرمائے. نہیں جا سکتا کہ کسی نے بھیج دے نہیں جا سکتا کسی دی تیاری کروا دے. ہاں ہاں اللہ تین بھی مقبول حج عمرے دا ثواب دے دیں گے. نہیں سمجھ آئی سن لو. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت والے زبان وچ تکلم فرمایا من صلی الغداۃ فی جماعت ثم قعد یذکر اللہ عز وجل حتی تطلع الشمس ثم صلی رکعتین. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے جرا بندہ فجر دی نماز با جماعت ادا کر کے مسجد اندر ہی بیٹھا رہندا ہے نماز با جماعت ادا کر کے مسجد اندر بیٹھ جانے والا قرآن دی تلاوت کردہ پہ آئے ذکر اذکار کردہ پہ آئے اللہ سامنے دعا کی دی جا رہے حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جاندہ ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں بندہ سورج طلوع ہونے تو بعد مسجد دی اندر نماز اشراق بھی ادا کر لیندہ ہے. حضرات گل ذرا پیار نہ سننا ہے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا لوگوں اللہ ایسے بندے نو مقبول حج عمرے دا ثواب عطا فرما دیا کر دینے. ٹائم کنا کو لگتا ہے ادھا یا پونا گھنٹہ نہیں انتظار کرنا پہندا. انہاں دناں دے اندر تقریباً 4:45 بجے جماعت کھڑی ہوندی 5:30 بجے سورج طلوع ہو جاندہ ہے 5:35 منٹ سورج طلوع ہوئے گا تقریباً نماز پڑھ کے فارغ ہویا 5 بج گئے ادھا گھنٹہ مزید مسجد بیٹھا ہوئے ہے اللہ ذکر اذکار کر رہے ہیں ہاں جی قرآن دی تلاوت کر رہے ہیں سورج طلوع ہوئے ہے. انہیں 2 رکعت نماز ادا کیتی ہے. نبی نے 3 مرتبہ فرمایا تامتن 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 اللہ مکمل پورا 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 حج عمرے دا ثواب عطا فرما دیا کرتے ہیں. تے ساڈا تو مسجد دیر ہی نہیں لگتا جو ہی سلام پھرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اجے امام صاحب منہ پیچھے نہیں کیتا پچھلے صفحہ ویلی ہوندی ہیں او گئے میں جی واک کرنی ہے میں جی سیر کرنی ہوندی. ہائے اللہ او مومن آدمی دا دل مسجد اندر ایسے لگ جاندہ جویں مچھلی دا پانی وچ دل لگ جایا کردا ہے. او مسجد نال پیار پا مسجد نال محبت کر
میرا دل کرتا میں کہ ترمذی تینوں حدیث نہ سنا دیں، ایمان تیرا دادا ہوئے گا۔ جامع ترمذی اندر حدیث پا کے عبداللہ بن عباس حدیث راوی نے حدیث شروع آن نال امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا، جرا بندہ زندگی بھر 3 کام تسلسل نال کرے۔ کنے کام کرنے نے بھی 3 کام ہے، یہ 3 کام تران نہ سن لو ذرا۔ 3 کام تسلسل نال کرنے والا، حضرات توجہ کرنا، اسباغ الوضوء علی المکارہ والمشی علی الاقدام الى الجماعات المکث فی المسجد بعد الصلاۃ۔ یہ 3 کام کرنے نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے۔ حضرات توجہ کرنا، نبی دا فرمان عظیم ہے کہ لوگوں جو بندہ اللہ اکبر اچھے طریقے نال وضو کر کے مسجد نو آنے والا، اچھے طریقے نال وضو بنانے والا، سنت مطابق وضو بنانے والا، نہ چاہنے دے باوجود بھی وضو بنانے والا، طبیعت خراب ہے، پانی ٹھنڈا، اس کے باوجود بھی وضو کر رہے ہیں۔ میرے آقا دا فرمان لوگوں نہ چاہنے دے باوجود 5 نمازاں واسطے وضو بنانے والا ہے، والمشی علی الاقدام الی الجماعات، اپنے قدماں تے چل کے مسجد نو آنے والا۔ تیسرا کام کیڑا کرنا ہے، المکث فی المسجد بعد الصلاۃ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لوگوں نماز ادا کر کے کچھ دیر مسجد اندر ٹھہر جانے والا۔ بظاہر معمولی جے کمنے، وضو کروں کر کے آنا ہے، اپنے قدمہ تے چل کے آنا ہے، نماز ادا کر کے جلد بازی دا مظاہرہ نہیں کرنا، دوڑ نہیں لگانی، مسجد اندر کچھ دیر بیٹھ جانا ہے، 2-4 منٹ 10 منٹ مسجد اندر انتظار کر لینا ہے، رب دا ذکر کر لینا ہے۔ حضرات دی عظمت ویلو کنی گے، میں اپنی گل کدی کیتی نہیں، نبی دی حدیث چوکیداری کرنا ہوننا۔ حضرات نبی دی حدیث پاک سن لے، فمن فعل ذلك عاش بخیر ومات بخیر۔ میرے آقا دا فرما لوگ جرا بندہ یہ 3 کام زندگی بھر کردا رہے گا، اللہ زندگی شان والے دین دینے، موت اللہ ایمان والی دے دیا کردا ہے۔ بھائیو اگر 3 کام کرن دے نال ساڈا یہ خاتمہ ایمان تے ہو جائے تو ہور سانو کی چاہیے ہے؟ او مرتا جانا ہے، قسمت دیاں گلاں نے جنہاں نوں سونی موت مل جاندی ہے۔ میں پچھلے دنوں بھی گل کیتی اپنے آبائی گاؤں دے اندر، حضرات سنو، میریاں بیٹیاں سنڈیاں پیاں ہونگیاں، میریاں بہناں ماواں بھی سننے واسطے آئیاں ہونگیاں، گھر جا کے تسی بھی سنایا دے۔ سعودی عربیہ دا واقعہ ہے، اب پچھلے دنوں دی بات ہے، ابہا شہر دے اندر ایک نوجوان لڑکی دی شادی دے اہتمام ہے، اور اسی جوڑا پہنا دیتا گیا، بناؤ شنگار کر دیتا گیا، اس دلہن نوں تیار کر دیتا گیا۔ اجے برات گھر نہیں پہنچی، اس دا سرتاج نہیں آیا، اجے سسرال دی عورتاں نہیں آئیاں، اتفاقاً عشاء دی نماز دا ٹائم ہو گیا ہے۔ اے بیٹی کہیں دی امی جے اجازت ہوئے تے میں وضو کر کے عشاء دی نماز نہ ادا کر لاں۔ ماں کہہ دی پتر ساری زندگی نمازاں ہی ادا کرنیاں نے، تو کملی ہے، ہونے تو تیاری کیتی ہے، ابھی تو میک اپ بنایا ہے، ابھی بناؤ شنگار کیتا ہے، اگر تو وضو بنائیں گی تیرا سارا میک اپ تو خراب ہو جائے گا، اگر وضو بنائیں گی تیرا سارا بناؤ شنگار پانی دی لہرہ دی نظر ہو جائے گا۔ پتر اٹھ جا کے نمازیں ہی ادا کرنیاں نے، اللہ اکبر کبیرہ، سسرال آنے والے نے، برات پہنچن والی ہے، تیرے میاں جی بھی آنے والے نے، عورتاں کی فیل کرن گیاں، اے بیٹی کہنے لگی امی تینوں نہیں پتہ ہو سکتا زندگی دی آخری نماز ہوئے، پتہ نہیں اپنے سسرال جانا بھی نصیب ہونا ہے کہ نہیں ہونا، ہو سکتا زندگی دی آخری نماز ہوئے۔ اور ویرو تاریخ نے اس بچی دے سفر آخرت نو لکھے آئے، لوگ پڑھن گے، سنان گے، درجات دی بلندی دیاں دعاواں کرن گے۔ اے بچی اٹھیے، انہیں وضو بنایا ہے، نماز دی تیاری کیتی ہے، مصلی نماز تے آ گئی ہے، نماز ادا کر دی پئی ہے، آخری شہیدیت دے دن موت دا پیغام آ گیا، سبحان اللہ۔ ایک قسمت سعودن جنوں مل جان، مر جانا، میں بھی مر جانا، تو سبھی مر جانا، نہیں ہمیشہ رہنے، کنفرم بات ہے، لیکن زندگی شان والی مل جائے تو موت ایمان والی مل جائے، اس سے بڑی میں کہنا سعادت ہی کوئی نہیں۔ اے نبی نے نسخہ دسے ہے، وضو کرو کر کے آؤ، قدمہ تے چل کے مسجد نو آ جاؤ، نماز ادا کر کے کچھ دیر مسجد اندر انتظار کر لو، یہ اپنے معمول بنا لو زندگی دا،
امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے فمن فعل ذالک عاش بخیر ومات بخیر، زندگی شان والی، موت اللہ ایمان والی دے دیندہ ہے۔ حضرت آخری بات ہے میرا سلام ہے، اور ذرا پیار نہ سننا صحیح حدیث طیبہ ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمائے کہ لوگوں ذرا بندہ مسجد قباء مدینہ منورہ اللہ میں نے تانوں بھی لے جائے، کہو آمین۔ مسجد قباء مدینہ منورہ ذرا بندہ مسجد قباء دے اندر سوموار والے دن یا جمعرات والے دن، حضرات صحیح حدیث پاک ایک روایت مطابق کوئی دن بھی ہوئے، ایک روایت مطابق سوموار تے جمعرات لفظ نے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لوگوں ذرا بندہ مسجد قباء دے اندر 2 رکعت نماز ادا کرے گا، اللہ مقبول عمرے دا ثواب عطا کر دیندا ہے۔ جایا کر چلا جا مدینے، چلا اللہ تین مینوں مدینے لے جائے، مسجد قباء بھی حاضری دے کی آنی ہے، سبحان اللہ۔ حضرات توجہ کرنا ہے، میرے اور تو ساتھی ہاتھی رہنما امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی ام ماقل رضی اللہ عنہا، نبی دی صحابی ہے ام ماقل بن یسار نا، انہاں دی والدہ محترمہ نے، آقا جی میں بڑی بیمار ہوں، بڑی کمزور آقا جی چلے آنے جاندہ، دل بڑا کردہ ہے، اللہ حاج دی شہادت نصیب فرما دے، اللہ حاج دی شہادت نصیب فرما دے۔ حضرات توجہ کرنا ہے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے عمرات فی رمضان تعدل حجتا، اے اللہ دی بندی رمضان در عمرہ کر لینا، اللہ حج دے برابر ثواب عطا کر دے گا۔ تے جانا ہی تے رمضان میں جایا کر، رمضان میں دا سفر کریا کر، اللہ مقبول حج دا ثواب عطا کر دے گا۔ آخری حدیث امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے سے ابھی آگے کہندہ آقا جی میری بیوی کہندی ہے کہ میں نبی کریم دے نال مل کے حج کرنا ہے۔ آقا جی میری اہلیہ محترمہ، میری زوجہ محترمہ، آقا جی دا بڑا دل کردا ہے کہ میں تواڈے نال مل کے حج کراں۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے نے جا کے میری مریدین نو کہہ دے، میری صحابیہ نو کہہ دینا ہے کہ رمضان در جا کے عمرہ کر لے، اللہ اینا ثواب دین کے جو میں محمد نال مل کے حاجی کر لے آئے۔ اللہ سانو بھی رمضان میں لے جائے۔ ربا روشن کر ساڈے سینے نو، ربا روشن کر ساڈے سینے نو، سانو لے چل مکے مدینے نو، ربا روشن کر ساڈے سینے نو، سانو لے چل مکے مدینے نو، سونا مکہ شہر نرالا ہے، جتھے جمعہ کملی والا ہے، اللہ دل کردہ ہے زمزم پینے نو۔ توڑا دل کردہ ہے کہ نہیں؟ میرا بڑا دل کردہ ہے، اللہ دل کردہ ہے زمزم پینے نو، ربا روشن کر ساڈے سینے نو، سانو لے چل مکے مدینے نو، رمضان دا پاک مہینہ ہوئے، پہلے مکہ تے پھر مدینہ ہوئے، رمضان دا پاک مہینہ ہوئے، پہلے مکہ تے پھر مدینہ ہوئے، دل کردہ ہے اوتھے جینے نو، ربا روشن کر ساڈے سینے نو، سانو لے چل مکے مدینے نو۔ ایک اور بھی گل کر دیاں غلط فہمی دور ہو جائے، جیدہ بلیاں نال پیار نہیں، او دے کلمے دا اعتبار نہیں۔ جڑا رب دے ولی دی گستاخی کرے نا، رب دا سچا ولی، جو سچے ولی دی گل کر رہے ہیں، جڑا رب دے سچے ولی دی توہین کرے او دے جا لانتی بندہ کائنات اندر کوئی نہیں۔ اللہ ولیاں محبت نصیب فرمائے، اور جیدہ ولیاں نال
پیار نہیں، اُدے کلمے دا اعتبار نہیں، لکھ لعنت اس کمینے نو، ربا روشن کر ساڈے سینے نو، سانو لے چل مکے مدینے نو۔ اللہ بار بار اپنے گھر دی حاضری نصیب فرما دے۔ کہ بار بار حج کرنے تو عمرے کرنے یہ کوئی ایمان دے منافی نہیں۔ کچھ لوگ کہیں دے جی انہیں اگی تک کیتے تو پھر چلے ہے، او کر لوے تے او کر لوے، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ جدو مالک لجانتے آئے نا پھر جانا چاہیے، بار بار جانا چاہیے۔ میں ایک محدث سے حالات زندگی پڑھے نے، حضرت سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ 80 حج انہوں نے کیتے، 80 حج اللہ دی رحمت نہ، 91 سال انہوں نے عمر پائی ہے۔ پہلا حج انہوں نے 9 سال کی عمر اندر کیتا ہے، اور جا کے نا میدان عرفات اندر یہ دعائی کیتی سی کہ یا اللہ یہ میرا آخری چکر نہ ہوئے، اگلے سال پھر بلانا، رب نے دعا قبول کر لینی، اگلے سال جانا تو پھر کہنا یا اللہ دل نہیں بھریا، اگلے سال پھر بلا لے، اللہ آخری چکر نہ ہوئے، ہر سال دعا کر دے رہے۔ 80 حج کیتے نے، انہاں دے شاگرد رشید بیان کر دے نے، جدو 80 حج کر کے نا 80واں حج کرنے واسطے جدو گئے نے نا اللہ اکبر کبیرہ، وہ تو ان دعا نہیں کی تھی کہ رب نے کہنا میرا بندہ اجے رجیا ہی نہیں، اجے تک میرا بندہ شہر ہی نہیں ہویا۔ اسی سال استاد محترم دے انتقال ہو گیا، وفات پا گئے۔ 80 حج کیتے ہیں۔ اللہ میری تیری قسمت بار بار حج عمرہ نصیب فرما دے، اللہ بار بار اتھے جانا نصیب کر دے۔ اللہ جنہ کول پیسے نہیں، اللہ تو انہاں دے اسباب پیدا کر دے، اللہ تو حالات پیدا کر دے۔ اللہ بات مینوں تینوں زندگی شان والی تے موت اللہ ایمان والی دے دے۔ باقی پھر سے اقول قولی ھذا آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔